اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے بعد آپ کو جو لسننگ پیپر ہے اس کی بہت زیادہ پیٹرن کی سمجھ میں آ جائے گی، اور جب آپ کو پیٹرن کی سمجھ میں آ جائے گی تو آپ کے لیے پیپر کو پاس کرنا بہت زیادہ آسان ہو سکتا ہے۔ سو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام عفان حیدر ہے۔ میں پچھلے 1.5 سال سے کوریا کے اندر رہ رہا ہوں، جہاں پہ کام کر رہا ہوں اور یہاں کی روٹین کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور سمجھنے کے بعد میں اس کے اکارڈنگ آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس میں ٹاپک ٹیسٹ جو بھی بندے اٹینڈ کرتے ہیں ان کو گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے حساب سے۔ میں اس سارے پروسیجر سے گزر کے آیا ہوا ہوں، تو مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے کہ کس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں، اور ایون دیٹ کہ یہاں پہ رہنے کے بعد بھی مجھے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئی ہیں، تو میں آپ کو بہت اچھی طرح گائیڈ کر سکتا ہوں۔ سو آج کی ویڈیو میں ہم جو ہے نا وہ سالو کرنے کی کوشش کریں گے لسننگ پیپر کو۔ ریڈنگ پیپر کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے، تو آپ اگر ریڈنگ پیپر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، اور اگر لسننگ سمجھنی ہے تو اس ویڈیو کو آپ کمپلیٹلی دیکھ لیں۔ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنے کے بعد آپ کو لسننگ پیپر جو ہے اس کا پیٹرن مکمل طور پہ سمجھ میں آ جائے گا، اور جب آپ کو پیٹرن سمجھ میں آ جائے گا تو آپ پیپر بہت اچھی طرح پاس کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ایون یہ پروبیبلٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے آپ پاس کر لیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ جو لسننگ پیپر ہوتا ہے اس میں کویسچن کی ٹائپس کون سی ہوتی ہیں، اور ان کویسچن ٹائپس کو سالو کرنے کی آپ کی اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے یا کیا ہونی چاہیے۔ سو اب اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ ایک بات آپ ذہن میں سب سے پہلے رکھ لیں، کیونکہ یہ بات میں سب سے پہلے کرنا چاہوں گا کہ جب آپ لسننگ پیپر کو سالو کرنے کی کوشش کریں تو یہ بات مائنڈ میں رکھ لیں کہ لسننگ پیپر میں آپ پچھلے سوال کے اوپر نہیں جا سکتے۔ لائک ایک سوال، آپ کا پہلا سوال شروع ہوا، سوال اس نے ایک بار بولا، اس نے 2 بار بولا، 2 بار آپ کو لسننگ سنائی دی جائے گی۔ آپ کے جو ایئر پوڈز ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ کو 2 بار انہوں نے آپ کو جو ہے نا وہ سنائی دے دی، 2 بار آپ نے سن لیا۔ اس کے بعد آپ نے آپشن سلیکٹ کرنا ہے۔ اگر آپ نے آپشن سلیکٹ نہیں کیا، وہ سوال چلا گیا، سوال نمبر 2 پہ چلا گیا کمپیوٹر، تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کا وہ سوال غلط ہو گیا۔ آپ کو سمجھ میں آیا، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، آپ سوچ رہے تھے، آپ جو بھی کر رہے تھے وہ چلا گیا۔ سو سب سے پہلے ٹائم مینجمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے۔ سو لسننگ پیپر میرے حساب سے ریڈنگ پیپر سے زیادہ آسان ہوتا ہے، اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا اگر آپ کو پیٹرن سمجھ میں آتا ہو تو۔ اگر آپ کو پیٹرن سمجھ میں نہیں آتا تو تب آپ کے لیے یہ پیپر مشکل نہیں، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ سو جو لسننگ پیپر ہوتا ہے اس کی جو کویسچن کی ٹائپس ہوتے ہیں، اگر ہم ان کی بات کریں تو وہ تقریباً 3 سے 4 سے 5 ٹائپس ہوتی ہیں۔ سو سب سے پہلی جو ٹائپ ہوتی ہے اس میں پکچر بیس ہوتی ہے، کہ لائک آپ کو ایک پکچر دکھائی جائے گی، اس پکچر سے ریلیٹڈ آپ کو آواز سنائی دے گی، کہ لائک اس نے ایک بک سامنے دکھائی پکچر پہ، اس نے نیچے 4 آپشن بولے۔ اس نے کہا یہ بک ہے، اس نے کہا یہ ایئرپورٹ ہے، یہ جہاز ہے، یہ ریلوے اسٹیشن ہے۔ اس نے 4 آپشن آپ کو بتائے، پھر اس نے دوبارہ سے جو ہے نا وہ 4 آپشن دوبارہ بتائے۔ آپ نے ایک آپشن اس میں سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے پہلے کویسچن کی ٹائپ ہوتی ہے۔ جو سیکنڈ ٹائپ ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ہے نا وہ ایک ڈائلاگ ہوتا ہے شارٹ سا، ٹھیک ہے، 1 سے 2 لائن کا ایک ڈائلاگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اس نے جو ہے نا وہ ڈائلاگ ہوتا ہے، 2 بندے آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کل تم کہاں جاؤ گے، تو دوسرے بندے نے جواب دیا کہ کل میں نے یونیورسٹی جانا ہے۔ تو وہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ کل اس بندے نے کہاں جانا ہے، تو وہ 4 آپشن بتائے گا، اس نے یونیورسٹی جانا ہے، اس میں کمپنی جانا ہے، اس میں ایئرپورٹ جانا ہے، اس نے کہاں جانا ہے۔ تو آپ نے ان 4 آپشن میں سے ایک آپشن سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ جو اس کے بعد ٹائپ آتی ہے کویسچن کی، وہ ہوتی ہے ڈائلاگ۔ اس میں 2 بندے آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ 3-4 سینٹینسز ہو سکتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ بھی نیچے وہ 4 آپشن دیتا ہے۔ اس کے بعد جو آخری ٹائپ آتی ہے تقریباً، وہ ہوتی ہے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے۔ وہ اناؤنسمنٹ ایئرپورٹس کی بھی ہو سکتی ہے، وہ اناؤنسمنٹ آپ کی ریلوے کی ٹرین کے اندر بھی ہو سکتی ہے، وہ اناؤنسمنٹ آپ کی بس کے اندر بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی سی اناؤنسمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس سے ریلیٹڈ وہ آپ کو پھر سوال پوچھتا ہے، اور اس کے اکارڈنگ آپ نے پھر ان 4 آپشن میں سے ایک آپشن سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ اب ہم ڈیٹیل میں ڈائیو کرتے ہیں کہ بھائی اس کو آپ نے سالو کس طریقے سے کرنا ہے۔ سو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو پکچر بیس کویسچن ہے اس کو سالو کیسے کرنا ہے۔ تو اس کو سالو کرنے کا جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو پہلے پکچر دکھائی جائے، آپ نے اپنے مائنڈ میں سمجھ لینا ہے کہ بھائی یہ کس چیز کی پکچر ہے۔ اس میں ایک بندہ کام کر رہا ہو سکتا ہے، ایک بندہ کھانا کھا رہا ہو سکتا ہے، ایک بندہ سو رہا ہو سکتا ہے۔ سو بہرحال کوئی سی بھی پکچر آپ کو نظر آئے تو اپنے مائنڈ میں بنا لینا ہے کہ بھائی اس میں بندہ کر کے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جب وہ سمجھ لیا تو پھر آپ نے آپشن کی طرف جانا ہے۔
اس میں وہ بول سکتا ہے کہ یہ بندہ کام کر رہا ہے، یہ بندہ سو رہا ہے، یہ بندہ بس میں ہے، یہ بندہ بائک کو رائڈ کر رہا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب آپ نے پکچر کو پہلے سمجھ لیا پھر آپ کو سالو کرنے میں آپشن میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ موسٹلی لوگ اس میں غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ پہلے ڈائلاگ سننے کی کوشش کرتے ہیں، پکچر پہ غور نہیں کرتے کہ بھائی اس میں کیا بول رہا ہے۔ تو وہ پہلی بات سمجھتے ہیں، دوسری سمجھتے ہیں، تیسری سمجھتے ہیں، چوتھی سمجھتے ہیں، اور اس میں ضروری ہو سکتا ہے کہ اس کو مطلب 2 باتیں سمجھ میں آئے، تیسری سمجھ بھی نہ آئے کہ اس نے بولا کیا ہے۔ پہلے آپ پکچر کو دیکھیں، پکچر کو اپنے مائنڈ میں سمجھیں، اپنے مائنڈ میں اسے بلو پرنٹ بنا لیں، پھر اس کے بعد آپ آپشن پہ غور کریں کہ بھائی اس میں اس چیز سے ریلیٹڈ آپشن کون سا ہے، جس میں آپ کو زیادہ چانسز لگیں اس کو آپ جو ہے وہ سلیکٹ کر لیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کی ٹائپ 2 کی۔ جو کوسچن نمبر 2 ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ شارٹ کنورسیشن ہوتی ہے۔ اگلا بندہ پوچھ سکتا ہے کہ بھائی کل تم کتنے بجے کالج جاؤ گے، اگلا بندہ کہتا ہے کہ میں صبح 10 بجے جاؤں گا۔ اس میں کوسچن یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب بندے بات کر سکتے ہیں کہ کل جو ہے نا وہ تم اسکول کب جاؤ گے، کل تم فیکٹری کب جاؤ گے، کل تم کہاں جاؤ گے، اس ٹائپ کے سوال ہو سکتے ہیں۔ پھر اس میں جو ہے نا وہ ایک لسننگ اس نے آڈیو پلے کرنی ہے، جس میں اس نے کہنا ہے کہ کل یہ بندہ اسکول جائے گا، کل یہ بندہ بس جائے گا، کل یہ بندہ کہاں جائے گا۔ یہ وہ سوال پوچھ بھی سکتا ہے، سوال دکھا بھی سکتا ہے۔ اگر اس نے سوال پوچھ لیا نیچے وہ 4 تصویریں دے دے گا کہ یہ بندہ اسکول جا رہا ہے، ایک بندہ بس پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک بندہ ایئرپورٹ میں جا رہا ہے، ایک بندہ سو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے ریلیٹڈ آپ نے کوئی ایک چیز سلیکٹ کرنی ہوتی ہے۔ اس کو اگر آپ نے سالو کرنا ہے تو مین چیز وہی ہے کہ جو ہے نا وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب بھی آڈیو سنیں اس میں آپ جو ہے نا وہ آڈیو کا جو مین چنک ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ چاہ جائے کہ آپ یہ کوشش کریں کہ بھائی پوری پہلے تصویریں دیکھنا شروع کر دیں، پھر وہ جو ہے نا وہ پڑھنا شروع کر دیں، پھر آپ اس کو ایک ایک چیز کو سمجھنا شروع کر دیں۔ جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس پہ فوکس کرنا شروع کر دیں، اگلی بات کو بھول جائیں نہیں۔ جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے آپ نے اپنا مائنڈ اس طرف رکھنا ہے اور اس طریقے سے آپ نے اس کو سالو کرنا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں ٹائپ 3 کی۔ جو ٹائپ 3 ہوتی ہے اس میں ایک شارٹ ڈائلاگ ہوتا ہے آپس میں بندوں کے اندر۔ یہ شارٹ نہیں ہوتا بلکہ تھوڑا سا لمبا ہی ہو سکتا ہے، 2 سے 3 4 جملے بھی اس میں ہو سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے نا وہ موسٹلی یہی پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی ان کا ٹاپک کیا ہے، وہ بندے آپس میں کس ٹاپک کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آپ نے جب بات سننی ہے تو آپ نے ایک ایک ورڈ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی کہ اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا۔ آپ نے اس میں مین آئیڈیا سمجھنا ہے۔ میں اگین آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اس بات چیت کے اندر جو مین چیزیں ہوتی ہیں آپ نے صرف ان کو ذہن میں رکھنا ہے۔ سکول ہو گئی، بس ہو گئی، ٹائم ہو گئی، ڈیٹ ہو گئی، کہاں آنا ہے، کہاں جانا ہے، کتنے بجے اٹھنا ہے، کتنے بجے جاگنا ہے، کتنے بجے جانا ہے، یہ مین جو چیزیں آپ نے وہ یاد کرنی ہے۔ ایچ اینڈ ایوری ورڈ کو سمجھنے کی ضرورت کبھی بھی نہیں ہوتی، نہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور ٹائم ہی سب سے زیادہ وہاں پہ قیمتی چیز ہوتی ہے پیپر کے اندر جب آپ بیٹھے ہو۔ تو اس کو آپ نے سالو کیسے کرنا ہے؟ اس کو آپ نے سالو جیسے یہ کرنا ہے کہ پہلے آپ جو آپشن پڑھے ہوئے ہیں ان کو پڑھ لو۔ آپ جب آپشن پڑھ لو گے تو پھر جب آڈیو سنائی دے گا نا تو پھر آڈیو پہ فوکس کرنا کہ اس آپشن سے ریلیٹڈ کون سی بات ہو رہی ہے۔ تو جو آپ کو مین اس میں آئیڈیا نظر آئے اس کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے۔ اگلی جو چوتھی کوسچن کی ٹائپ ہوتی ہے لسننگ پیپر کے اندر، وہ ہوتی ہے اناؤنسمنٹ وغیرہ کی۔ اناؤنسمنٹ کو آپ نے کیسے سالو کرنا ہے؟ جو آپ اپنے مائنڈ میں بات رکھ لیں کہ اناؤنسمنٹ میں آپ نے نمبرز پہ فوکس کرنا ہے۔ جو بھی نمبر ہو رہے ہیں وہ نمبر پیسے بھی ہو سکتے ہیں، وہ نمبر آپ کے ٹائم بھی ہو سکتا ہے، آپ کی ڈیٹ بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ نمبرز پہ آپ نے مین فوکس کرنا ہے کہ اس میں نمبر کون سے وہ بول رہے ہیں۔ وہ پرائس بھی بول سکتا ہے، وہ ٹائمنگ وغیرہ بھی بول سکتا ہے، ڈیٹ وغیرہ بھی بول سکتا ہے۔ آپ نے اپنا فوکس نمبر پہ کرنا ہے کہ بھائی اس نے کون سے نمبر بتائے ہیں۔ تو جب آپ کے نمبر مائنڈ میں ہوگے تو آئی ہوپ مجھے لگتا ہے کہ اس میں جو مین چانسز ہوتے ہیں کہ وہ جو آنسر ہوتا ہے وہ نمبر بیس ہی ہوتا ہے۔ وہ اس میں بہت ڈیپ بات نہیں پوچھتا، اس میں وہ بیسیکلی انہی چیز میں فوکس کرتا ہے کہ بھائی اس میں جگہ کون سی کا نام لیا گیا ہے، اس میں ٹائم کون سا بتایا گیا ہے، ڈیٹ کون سی بتائی گئی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھ لینی ہے۔ آخر میں اپنی گائیڈنس کی بات کر لیتا ہوں، آپ کو اپنی ایڈوائس کی بات کر لیتا ہوں۔ تو میری ایڈوائس آپ کے لیے یہ ہے لسننگ پیپر کے حوالے سے کہ جب آپ لسننگ پیپر کو سالو کریں تو سب سے پہلے ایک بات مائنڈ میں رکھ لیں، کوئی بھی سوال آپ بغیر حل کیے نہ چھوڑیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی، آئی ہوپ آپ کو اس سے انفارمیشن ملی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔